بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 71۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، من یرید اللہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بہی خیرن، بہتری کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ خیر و بھلائی کا جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے، جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرتا ہے، خیر و بھلائی نازل فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اور دین کی سمجھ، دین کی طرف لگاؤ، دین کی طرف اس کا فیورٹ عمل، دین سننا، سمجھنا، بیان کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا شوق عطا کر دیتا ہے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے بہت خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی، اللہ کی رحمت، کرم نوازی، اللہ کا فضل حاصل کرتا ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ ہی ہے مجھے عطا کرتا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، میری امت اللہ کے حکم پر قائم اور دائم رہے گی۔ میری ساری امت نہیں بھٹکے گی، گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ میری امت پر کرم و فضل فرمائے گا، میری امت کے گروہ حق پر قائم رہیں گے۔ فرمایا اور جو انسان ان کی مخالفت کرنے والا ہے، یَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ یَأْتِیَ أَمْرُ اللَّهِ، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری امت کا نقصان نہیں کر سکتا جو گمراہی کرنے والا ہے، دین کی مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک میں سب سے بڑی خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، دین کا شوق۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دین کا شوق، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہجر میں آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس نصیحت کو، قرآن کو، اپنے احکامات کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے نازل فرمایا قرآن پاک کو، اس نصیحت کو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے، آگے آنے والی نسلوں میں کیسے منتقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، تو جس کو چن لیتا ہے اس پر بہت ہی بڑی بھلائی عطا کرتا ہے، اسے بہت مقام و مرتبہ، خیر و بھلائی، اخروی انعامات، اخروی مراتب، بہت بڑا منصب عطا کرتا ہے، دین کا شوق لگا دیتا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من یرید اللہ، جب جس انسان کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہی خیرن، جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا، بہتری کا، یفقہہ فی الدین، تو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ جب عطا ہو جاتی ہے، اسے شوق، اس کی لگن، اس کی اس کی چاہت، خوشی، اس کا من پسندیدہ عمل دین کی تبلیغ، دین کا شوق، دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہو جاتا ہے۔ وہ دین کی طرف چل پڑتا ہے انسان، وہ انسان اللہ کا انعام یافتہ ہوتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔
وہ انسان جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس پر، اور یہ دین کی حفاظت کے لیے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ منتقل کرنے کے لیے دین اسلام اپنے بندوں میں سے بندوں کو چنتا ہے، اور چن چن کر انہیں دین کی سمجھ خود عطا کرتا ہے۔ وہ محنت کم کرتے ہیں، وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں، شوق پورا کرتے کرتے ہی ان کی عمر گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔